عورت جس نے فرسٹ میرے عزیزوں تبلیغ سٹارٹ کی، ایونجلزم کیا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ سامری عورت تھی۔ سامری عورت کیسے تھی؟ نہ تو وہ مسیحی تھے اور نہ ہی وہ اس سے پیشتر کلام اقدس سے واقف تھی، تو پھر سامری عورت فرسٹ ایونجلزم ویمن کیسے قرار پائی؟ وہ اس طرح سے میرے عزیزوں، آپ میرے ساتھ مل کے حوالہ نکال سکتے ہیں، یوحنا رسول کی لکھی گئی انجیل، نیا نامہ یوحنا رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کے 4 باب کی ہم آیت نمبر 28 سے لے کر اور یہاں پہ ہم 28 اور 29 آیت کو اگر دیکھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں 28 آیت سے آپ کے لیے کلام اقدس میں سے ریڈ کروں گی۔ پس عورت اپنا گڑھا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ عورت اپنا گھڑا چھوڑ کے گئی ہے اور کہہ رہی ہے ایک آدمی جس نے مجھے میرے سارے کام بتا دیے، ممکن ہے کہ کیا مسیح یہی ہے؟ اگر اس سے نیکسٹ ورسز کو ہم دیکھتے ہیں، 30 آیت سے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے، اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے۔ یہاں پہ میرے عزیزو اتنی بڑی بھیڑ خداوند یسوع المسیح کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس عورت نے ایونجلزم دیا لیکن اس سے پیشتر کہ یہ لوگوں کو بلاتی، اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا تھا؟ اس کے ساتھ ماجرا یہ پیش آیا تھا کہ خداوند یسوع المسیح اس کے پاس آن موجود ہوئے ہیں، اسی گھڑے پہ اسی کنویں پہ جہاں پہ یہ پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ تو خداوند یسوع المسیح نے جب اسے کہا کہ لا مجھے بھی پانی پلاؤ، تو اس نے کہا تو یہودی ہو کہ مجھے سامری سے کیوں پانی مانگتا، جبکہ یہودی تو سامریوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے۔ اس ٹائم کے اندر یہودی ایسے لوگ تھے جو اپنے سے کم تر لوگوں کو ناچیز سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس عورت کے دل کے اندر سوال یہ کہ تو یہودی ہے اور میں ایک سامری ہوں، تو مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو یسوع المسیح نے اس لیڈی کو جواب دیا، اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا ہمیشہ کی زندگی کا جسے پینے کے بعد تو کبھی پیاسی نہ رہتی۔ عورت حیران ہے کہ نہ تو تیرے پاس گھڑا ہے نہ تیرے پاس کوئی چیز ہے، تو پھر وہ پانی تیرے پاس کہاں ہے؟ مجھے تو تیرے پاس کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن خداوند یسوع المسیح اسے ہمیشہ کی زندگی سے متعلق کلام اقدس کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ اور پھر خداوند یسوع المسیح نے اس لیڈی سے کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا کے لا۔ تو اس عورت نے خداوند یسوع المسیح سے کیا کہا کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی۔ جب خداوند یسوع المسیح نے اس عورت سے کہا کہ تو اپنے شوہر کو بلا کے لا، تو عورت کا سوال تھا کہ میں نہیں جانتی کسی بھی مرد کو۔ تو اگر آپ میرے عزیزوں اس کے لیے حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا رسول کی لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 17 سے، تو یہاں پہ لکھا ہوا، عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو ہے اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ جب خداوند یسوع المسیح نے اس عورت سے کہا کہ جا اور اپنے شوہر کو بلا کے لا، تو اس عورت نے کہا میں تو بے شوہر ہوں، میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے اسے جواب کیا دیا کہ تو 5 کر چکی ہے اور اب جس کے پاس تو ہے وہ بھی اصل میں تیرا نہیں ہے۔ وہ عورت حیران۔ اگر آپ کسی کو ایسی بات بتا دیں جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے علاوہ اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو آپ تو وہ سن کر فوراً حیران ہو جاتے ہیں، آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس سامنے والے شخص کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی،
کیا قوت ہے اس پرسن کے اندر کہ اس نے مجھے وہ بھید کی بات بتا دی، چونکہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ روح ہے اور روح طے کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کا جب ہم ذکر دیکھتے ہیں تو روح القدس کی قدرت جو ہے، کلام اقدس اس کے حق میں کہتا ہے کہ روح طے کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ روح القدس سے معمور شخص تھے، تو انہوں نے اس لیڈی کے اندر کیا چل رہا تھا وہ بات اس پر ظاہر کر دی، اور ظاہر کرتے ہی وہ عورت گئی اور پورے علاقہ کو اکٹھا کر کے لے آئی۔ آج آپ ہو سکتا ہے پاسبان ہو سکتا ہے آپ کچھ بہت ہی بڑے رتبے پر فائز ہوں، آپ بھی اگر اکٹھا کرنے جائیں تو کیا آپ اپنے پورے ایریا کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ بٹ اس لیڈی نے ایٹ اے ٹائم اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگ اس کے پیچھے آئے بھی، کیونکہ اس نے جا کے کہا میری ملاقات آج ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جس نے مجھے میرے دل کا احوال بتا دیا۔ لوگ اس کی شہرت سن کر اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، لوگ اس کے پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ لیڈی تھی جس نے فرسٹ ایونجلزم عورتوں میں سے کیا، خداوند یسوع المسیح کے نام کی منادی کی اور لوگوں میں جا کر اس شخص کے بارے میں بتایا، اور لوگ اپنے علاقوں سے نکل کر آنا شروع ہو گئے۔ ایک بڑی بھیڑ کلام اقدس بیان کرتا ہے وہاں پر اکٹھی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، ضرور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے۔ فرسٹ ایونجلزم سامری عورت نے کیا، اور سامری عورت نے اپنے پورے علاقہ کو اکٹھا کیا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ باعث برکت ٹھہری، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کیا۔ آپ بھی میرے عزیزو جب گھروں سے اپنے باہر نکلتے ہیں، جب ایونجلزم کرنا شروع کرتے ہیں، خدا آپ کے وسیلہ سے بھی آپ کے ایریا کو بدل سکتا ہے، آپ کے شہر کو بدل سکتا ہے، آپ کے ملک کو بدل سکتا ہے، آپ کی کنٹری چینج ہو سکتی ہے۔ اگر سامری عورت کر سکتی ہے تو جتنے بھی میری بہنوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میری بہنوں، اگر آپ ایونجلزم کریں گی تو خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو خدا کے کلام سے آگاہ کرنا شروع کریں، انجیل منورہ کی باتیں بتانا شروع کریں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ وہ آپ کے ذریعہ سے برکت لانے والے ہوں گے۔ بہت سی عورتیں ہیں، اکثر عورتیں باہر بیٹھتی ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، تو آپ اپنی باتوں میں یہ ضرور شامل کریں کہ آئیے آج ہمارے ساتھ چرچ ضرور چلیے، آئیے میں آپ کو کلام اقدس کی بات بتاتی ہوں۔ کسی کو چائے پر بلائیں اور ضرور اس کے سامنے خدا کے کلام